ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. شیخ صاحب، مجھے میں تو خود اہل حدیث ہوں الحمدللہ، لیکن مجھے انجینئر کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا. جی جی مجھے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو انجینئر ہے یہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اس کی وجہ سے جو اس کے جو شاگرد ہیں نا، میرے پاس آ کے بولتے ہیں دیکھو تم تو اہل حدیث ہو، تو لہٰذا جب وہ بھی اہل حدیث ہے کیونکہ وہ بھی قرآن و حدیث سے دیتا ہے، اور اس کا استاد شیخ زبیر علی زئی، یہاں پہ آ کے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں نا، وہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے کیا ان کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں؟ یا تو اگر ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، وہ تو منسوب تو دیکھیے ان کی طرف بھی کر رہا ہے نا اپنے آپ کو. بہت سارے گمراہ لوگوں کی طرف کیا جاوید احمد غامدی کو اپنا جی استاد مانتا ہے، اسحاق جھالوی کو اپنا جی استاد مانتا ہے، عجیب و غریب لوگوں کو اپنا اپنا استاد کہتا ہے. تو یہ آپ بتائیے کہ اسحاق جھالوی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی کون سی نہیں بات نہیں کو ہم بالکل سب مانیں؟ تو آپ بتائیے اگر وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے تو صحیح. وہ اپنے آپ کو اسحاق جھالوی کی طرف بھی تو منسوب کر رہا ہے. تو کیا دونوں ایک ہیں؟ کیا دونوں کا عقیدہ ایک ہے؟ دونوں کا منہج ایک ہے؟ نہیں نہیں زمین آسمان کا بالکل فرق ہے. کہا اسحاق الگ ہے. جھالوی جنہیں اس ملک کے علماء نے باقاعدہ اجتماعی فتویٰ دے کے اس کو اہل حدیث بولا، اہل حدیث ہی نہیں ہے. ہاں تو وہ دونوں ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح اپنے کہا. آپ کو جاوید احمد غامدی کی طرف بھی منسوب کرتا ہے تو ہر جگہ منسوب کرتا ہے بندہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے جی ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اسحاق جھالوی کی طرف بھی منسوب ہو اور شیخ زبیر علی زئی کی طرف بھی منسوب ہو؟ کسی ایک کی طرف منسوب جی ہوگا. یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ طے ہوگا شیخ زبیر علی زئی کے بھی کی تحریریں، ان کی آڈیوز یا ویڈیو سب موجود ہے، اسحاق جھالوی کی صحیح بھی کہا. موجود ہے. آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے کس سے اس کی باتیں کس سے ملتی ہیں. جس سے ملتی ہے ان کی طرف منسوب ہے. صحیح کہا. مطلب ان سے تو بالکل بھی منسوب نہیں ہے، بالکل الگ، ایک دم زمین آسمان کا یعنی وہ فرق اس ہے. کا یہی ہے نا. دعویٰ منسوخ کرتا ہے، لیکن شیخ زبیر علی زئی کی جو کتابیں ہیں، جو تحریریں ہیں، یا جو ان کے جی عقیدے ہیں، اس کے عقیدے اس سے میچ نہیں کرتے. یہ اسحاق جی جھالوی بس وغیرہ یہی سے پوچھنا ہے. اس کی باتیں ملتی جلتی ہیں. جی صحیح کہا. جزاک اللہ شیخ. اور شیخ ابن کے جو جوزہ دوسرے شاگرد ہیں جنہوں نے ایک لمبی مدت تک حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ وقت بتایا ہے، ان کے سامنے ذانوی تلمس طے کیا ہے، آپ ان کی بھی باتیں سنیں نا. یہ تو کہ کبھی کبھار گیا اس نے ویڈیو بنا لیا، لیکن جنہوں نے باقاعدہ ان سے علم حاصل کیا ہے اور ان کا منہج دیکھیں آپ، اور اس بندے کا منہج دیکھیں. حافظ زبیر علی زئی تو توحید وغیرہ کے معاملے میں کتنے سخت ہیں، اور جس چیز کو یہ فرقہ پرستی کہتا ہے، اگر وہ فرقہ پرستی ہے تو سب سے بڑی فرقہ پرست تو اس کی نظر میں حافظ زبیر علی زئی ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں حافظ زبیر علی زئی کے یہاں جو شدت ہے مسالک کو رد کرنے کے معاملے میں، اتنی سختی کے ساتھ وہ رد کرتے ہیں. عام طور پہ اہل حدیث علماء کے یہاں اتنی سختی نہیں ملتی ہے نا. کتنا سخت جو ہے وہ امام حافظ زبیر علی زئی جو ہے وہ رد کرتے ہیں، کبھی دیوبندی مسلک کے لوگوں کا یا حنفی مسلک کے لوگوں کا. آپ کو عام اہل حدیث علماء کے یہاں اتنا سخت رد نہیں ملے گا، اور اس کو تو یہ بندہ فرقہ پرستی کہتا ہے اس طرح سے رد کرنے کو. تو اچھا، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے راستے پر کون ہیں. بہت ساری روایات جن کو شیخ زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا، مردود قرار دیا، وہ اس کو کندھوں پہ لے کے ڈھو رہا ہے. جیسے ابھی شروع میں نے ایک روایت پیش کی جو سنن جی ترمذی میں بھی ہے. شیخ زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف قرار دیا، یہ بندہ اس کو جا کے دھڑام سے پیش کر دیا. یعنی صحیح روایت کے بالمقابل ایسی روایت پیش کر رہا ہے جسے شیخ زبیر علی زئی ضعیف قرار دے چکے ہیں. ایسے ہی وہ جو ہے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے سر میں جا کے سانپ گھسا، شیخ زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف قرار دیا، یہ بندہ اس کو سب کو سنا رہا ہے. تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جو شیخ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ شخص اپنے کندھے پہ لے کے ڈھو رہا ہے اس کو.